اگر آپ امریکہ کے بجائے ایران سے تیل لیں، آپ وہ تیل آپ کو ایک تو اس کا کارگو کے ایکسپینڈیچرز بھی، یہ اس بات پہ میں آ رہا تھا کہ اگر ایران سے ہم لیں یا گلف کنٹری سے جس طرح وہ رینٹ اگر ہمیں 1000 روپیہ مثال کے طور پہ 1000 روپیہ پڑتا ہے تو امریکہ سے لینے سے تو ہمیں 30,000 روپیہ، میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ جب 1500-2000 کلومیٹر کی بجائے آپ 30,000 کلومیٹر آپ جب وہ شپنگ دیکھیں نا، ساری چیزیں تو بحری راستوں سے ہوں گی، شپنگ کے ذریعے ہوں گی، اب آپ کے ٹریولنگ ایکسپینسز کتنے بڑھیں گے؟ مجھے ایک اور شک ہے، نہیں مجھے ایک اور شک ہے ناظرین، میں قاری صاحب کو بھی ساتھ یہ بتا دوں کہ ایک معاہدہ ہوا ہے ان کا کہ پاکستان میں امریکنز کمپنی آئیں گی پیٹرول نکالنے کے لیے، ڈھونڈنے کے لیے، سارا ٹھیک ہے، وہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہمارا پیٹرول ہی وہ نکال کے ادھر ہی ہمیں فروخت کر دیں۔ وہ دیکھیے پاکستان ڈالر میں سردار صاحب یہ نہ ہو کہیں بات، آپ کو یاد ہوگا عمران خان پرائم منسٹر تھے تو اس وقت ایک بڑا میڈیا پہ ایک طوفان بپا تھا کہ جی پاکستان سے گیس یا پیٹرول کے بہت بڑے بڑے ذخائر دریافت ہو چکے ہیں، ہاں بلوچستان میں۔ اچھا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایران پاکستان سے ہائٹ پہ ہے اور بلوچستان کا جو ایریا ہے وہ ڈاؤن ٹو ارتھ نیچے ہے۔ اچھا وہاں پر یہ صدر ایوب کے ٹائم پہ، انہوں نے ایران سے صدر ایوب کے ٹائم پہ جو خود ساختہ فیلڈ مارشل تھا، اچھا یعنی جس طرح آپ فیلڈ مارشل ہیں، اب کی بار نہیں دیکھیں یہاں پر اب کی بار حکومت نے اس کو فیلڈ مارشل میں وہ بیٹل آف دا فیلڈ اس نے ثابت کیا، وہ الیکشن جیتا حافظ صاحب، وہ خود ساختہ، وہ اس نے جنگ جیتی۔ بات سنیں، وہ تو فیلڈ مارشل خود بنا تھا نا، آج خود بن گیا تھا۔ ایوب خان وہ خود ہی صدر تھا، خود ہی مارشل ایڈمنسٹریٹر تھا، خود ہی اس نے اپنے آپ کو یہاں پر ہم اس میں نہیں اس بحث میں نہیں پڑھتے کیا اس وقت ان کنووں کے اندر سیسا ڈالا گیا؟ اگر آج پاکستان کے حکمران اپنے چند کمیشن کے چند ٹکوں کی خاطر اپنی قوم کا، اپنی ملک کا، اپنی ملت کا جو سودا کرنے والے یہ جو میر جعفر اور میر صادق ہیں، جن لوگوں نے پاکستان کے مفاد کے بجائے اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دی، پاکستان تو دنیا کا واحد ملک ہے۔ میں کہتا ہوں کہ پاکستان نے اگر ترقی کرنی ہے نا تو اس کی تمام باؤنڈریز بند کر دی جائیں، نہ اس سے باہر جانے دی جائے، نہ اس کے اندر کوئی چیز آنے دی جائے۔ ان کو کہا جائے کہ اپنے وسائل پہ اپنے پاؤں پہ جینا سیکھو۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں 5 سال کے اندر اندر پاکستان دنیا کا ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہوگا۔ ٹھیک ہے، پھر یہ سرے مال کیسے بنتے؟ ٹھیک ہے، یہ ایون فیلڈ کیسے بنتے؟ باہر کی سٹیل ملیں جو لگی ہوئی ہیں وہ کیسے اور 29 ملکوں میں جس خاندان کی یہ جائیدادیں سامنے آئی ہیں وہ کیسے بنتے؟ یہاں پہ تو جو آیا ہے بس اللہ ہی حوالے۔ اللہ سردار صاحب ہم دودھ کا دھلا کوئی بھی نہیں ہے۔ پاکستان کی ہسٹری میں 77 سال کی ہسٹری میں ماں سوائے چند لوگوں کو چھوڑ کر یہاں پر جتنے بھی حکمران آئے ہیں، آپ دیکھیں نا، ایم پی اے بننے سے پہلے، ایم این اے بننے سے پہلے اس بندے کا لیونگ سٹینڈرڈ ہمارے سامنے ہوتا تھا۔ جیسے ہی وہ ایم پی اے بنتا ہے، ایم این اے بنتا ہے، وہ پیدل سے پریڈو پہ آ جاتا ہے۔ یہ خورشید اعظم نہیں، وہ جو خورشید کون سے جی پیپلز پارٹی کے، وہ میٹر ریڈر، خورشید شاہ صاحب کی بات آپ شاید کر رہے ہیں، وہ میٹر ریڈر تھے پہلے نا۔ دیکھیں نہیں ہے نا، سارے ہیں، شرجیل محمد ہے، میں کہتا ہوں بہت ایسے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں، مجھے یاد آپ یہاں پہ کئی لوگ ہیں نا، دیکھیں کئی لوگ ہیں۔ میں فخر محسوس کرتا ہوں، ہمارا والد ایک محنت کش تھا، زمیندار تھا، ٹھیک ہے۔ اب میں اللہ اگر مجھے کوئی بزنس کی ابیلٹی دے دیتا ہے۔ آپ کو کوئی دوسرا بھائی بھی ہے؟ میرے اور بھائی بھی ہیں۔ وہ یہ نہ کہہ دے کہ میرا باپ تو بڑا ایک امیر آدمی تھا۔ دیکھیں بات سنیں، امیر دل کا امیر ہونا اور بات ہے۔ اچھا انہوں نے دل کا امیر کہا تھا، دل کا امیر ہونا اور بات ہے۔ آپ سمجھ گئے مسائل دیکھیں نا، مثال کے طور پر میں اپنی مثال تو نہیں دینا چاہتا آپ کو، لیکن میں ان لوگوں کی ضرور دوں گا۔ دیکھیں نا، سیاست میں ہمارا بھی عرصہ دراز ہو چکا ہے، حکومتیں بنتی بھی دیکھی ہیں، حکومتیں گرتی بھی دیکھی ہیں، ان سیاسی لوگوں کے ساتھ ایک بڑا لمبی جدوجہد بھی کی ہے، مگر کسی غریب کو تو میں نے ساتھ ہی ایک اور بات وہ اپنا گھر نہیں بنا سکتا، ان لوگوں کے محلات کہاں سے بنتے ہیں؟ غریب لوگوں کے لیے ایک اور بھی بری خبر ہے، اور جو کچھ پہلے تھوڑا بہت
یعنی آسرا تھا وہ بھی اب ختم ہو گیا ہے. یوٹیلٹی سٹورز ناظرین اب باقاعدہ طور پہ ان کو بند کر دیا گیا ہے جی. یہ بہت بڑا, ہاں یہ بہت بڑا 12,000 ملازمین بھی. اچھا 12,000 ملازمین بھی. سردار صاحب یہاں پر تھوڑا سا ایک اور بات بھی قوم کے نالج میں لانا چاہتا ہوں کہ یوٹیلٹی سٹور کے اندر بھی نا لٹ مچی ہوئی تھی. وہ بات تھی, وہ وہاں پر انت تھی, بے نظیر وہاں پر سیاسی. میں یہ کہتا ہوں یہ قوم کو بھکاری کیوں بنا رہے ہیں نا, بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام کی بات کرتے ہیں. وہاں پر اب انہوں نے سکل کی ڈیولپمنٹ کے لیے پروگرام سٹارٹ کیے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ قوم کو بھکاری بنا رہے ہیں. آپ قوم کو تربیت کریں نا. 63% یوتھ کا ملک, آپ کے ملک کے اندر نوجوانوں کی تعداد 63 سے 65% ہے, مگر آپ کو یوٹیلائز کیسے کر رہے ہیں, آپ ان کو کس طرح سے ملک کے لیے استعمال کر رہے ہیں. کیا ذرا پروگرام کا کیونکہ دورانیہ ذرا ہوتا ہے تو اس لیے شارٹ سارے اس میں BISP میں بھی آپ دیکھیں نا کہ کتنی آفیسرز کی جو بیگمات تھیں وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شامل ہو کے پیسے لے رہی. میں کہہ رہا ہوں میں اپنے گاؤں کی بھی آپ کو تھوڑی سی مثال دوں گا. ہمارے گاؤں کے اندر بھی بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام کے ان لوگوں نے بھی پیسے دیے جو اپنے آپ کو بڑی بڑی جائیدادوں کے مالک, بڑے بڑے نامی گرامی لوگ کہتے تھے. اچھا ان کی بیواؤں کا بھی, ان کی بچوں. اچھا یہاں پر بیوہ سے کیا مراد, بیوہ کے 5 بچے برسر روزگار ہیں, لیکن ہے تو بیوہ ہے وہ بیوہ. اب 5 بچے اپنی ماں کا خیال نہیں رکھ سکتے تو وہ کہتے ہیں جی ہماری ماں تو بیوہ ہے. اور یہ گورنمنٹ کو بھی جب ان کے پاس نیشنل ڈیٹا بیس میں آپ کا ریکارڈ تو موجود ہے نا کہ گھر آپ کا اپنا ہے یا نہیں ہے, آپ کے نام پہ کوئی جائیداد ہے یا نہیں ہے, آپ موبائل یوز کرتے ہیں, آپ گاڑی یوز کرتے ہیں, یہاں پر کس پہ ٹیکس لگا ہے؟ ٹیکس سیلری کلاس پہ لگتا ہے. کوئی قانون نہیں ہے, کوئی ضابطہ نہیں ہے, کوئی ضابطہ اخلاق نہیں ہے, کوئی بات کچھ بھی نہیں ہے. جس کا جہاں پہ جتنا زور چلتا ہے وہ اپنا زور چلا کام نکالتا ہے. اب یہ سارا کچھ ٹھیک سر کس طرح ہوگا؟ ایک بات تو ہم یہ سنتے آئے ہیں ابھی تک کتنا ٹائم ہو گیا ہے کہ جب ملک میں سیاسی استحکام ٹھیک ہوتا ہے, اسٹیبل ہوتا ہے, پھر اس کے بعد معاشی استحکام بھی آ جاتا ہے, ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ جا کے وہ سیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جب آپ کا سیاسی جو استحکام ہے وہی نہ ہو, ساری افراتفری پیدا ہو رہی ہو, آپ جو برسر اقتدار جماعتیں ہیں وہ اپوزیشن جماعتوں کو ختم کرنے, کرش کرنے کے موڈ میں ہو, تو پھر ملک کیسے چلے گا؟ ابھی آپ دیکھیں, جو یہ ہم نہیں کہتے صحیح ہے غلط ہے, لیکن جو نظر آ رہا ہے صرف ہم اس پہ تبصرہ میں کر رہا تھا کہ جب 9 مئی اور 26 مئی کیا جو سارا اس میں کچھ انہوں نے یعنی کہ بلک کے حساب سے سزائیں دینے شروع کر دی ہیں. اور یہ میرے حال میں ہمیں جو نظر آ رہا ہے, عام آدمی کو جو نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ کیونکہ تحریک انصاف نے ایک سٹرائک کی کال دی ہوئی ہے اور 5 اگست انہوں نے کہا ہے پیک ہوگا ہمارا, تو 5 اگست سے پہلے یہ ساری سزائیں دے کے تو ان کو ان کی جو قیادت ہے جو ان کو اریسٹ کر رہے ہیں, اچھا کچھ کو نااہل کر رہے ہیں. اور اس میں بڑی حیرانی کی بات ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق الیکشن کمیشن اتنی تیزی دکھا رہا ہے, جو سیٹیں خالی ہو رہی ہیں اس پہ الیکشنز کے لیے. تو یہ تو الیکشن کمیشن کو کیا ہو گیا ہے اتنا آئین اور قانون؟ وہ جب پیچھے جب وہ نگران حکومتیں تھیں تو وہ الیکشن کمیشن شاید ادھر نہیں تھا, ہے نا, ہوا تھا. سردار صاحب میں ابھی کی بات کرتے ہیں, تھوڑی سی بات بیک گراؤنڈ پہ بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن وقت کا کیونکہ ٹائم بہت کم ہے. جی بیسیکلی پاکستان کے اندر جو یہ ہائیبرڈ سسٹم چل رہا ہے نا, اچھا اس میں اپوزیشن کسی سے برداشت ہی نہیں ہو رہی دونوں سائڈ. اچھا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ کو مفلوج کر کے رکھ دیا گیا ہے. اچھا فیصلے جو آ رہے ہیں 5 اگست سے پہلے فیصلہ آباد سے آیا, لاہور کے مختلف عدالتوں سے, سرگودا سے, مختلف عدالتوں سے, جو حکومت کے اگینسٹ سائڈ پہ اپوزیشن کے لوگ تھے, چاہے وہ پنجاب اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر ہو, قومی اسمبلی کا ہو, سینٹ کا ہو, یا پاکستان تحریک انصاف کی جو مین سٹریم قیادت ہے, اب جن کو آپ سینئر قیادت کہہ لیں, یا جو پاکستان کی پارٹی کے جو فیس ہے, جو بول رہے ہیں, جن لوگوں کا کہیں پہ کوئی نہ کوئی کردار ہے,
آپ نے تھوک کے بھاؤ سے ان لوگوں کو نائل کیا. اچھا آپ نے الیکشن کمیشن کی بات کی, ابھی ان کے پاس اپیلوں کا حق ہے, وہ ہائی کورٹ جا سکتے ہیں, وہ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں. اچھا ان فورم پہ جانے سے پہلے ہی آپ نے ان کی سیٹوں کو انہیں ڈی سیٹ کر دیا, 10 سال کے لیے ان کو قید کی سزائیں سنا دی. سردار صاحب میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو ان میں سے کتنے حق پہ ہیں جن کو سزائیں ہوئی ہیں, یہ کتنے نہیں ہیں. ہم 9 مئی کی یا 26 کی ان کیسوں میں بھی نہیں پڑھنا چاہتے, مگر ہم یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ اپوزیشن تعمیری کردار ادا کرتی ہے, جو حکومتی پالیسیاں ہوتی ہیں ان پالیسیوں پہ بھی تنقید کرتی ہے, عوام کے لیے ریلیف کی بات بھی کرتی ہے, عوام کے حقوق کی بات بھی کرتی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ جمہوریت کسے کہتے ہیں؟ جمہوریت میں تولا تو نہیں جاتا نا, لوگوں کو گنا جاتا ہے. اب ووٹ کی جو طاقت ہے, اس ووٹ کی طاقت کو کس نے تسلیم کیا؟ یہاں پر عوام ووٹ کسی کو دیتے ہیں, برسر اقتدار کوئی آ جاتا ہے. جادو. اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا جو جماعتیں جمہوریت کے لیے کام کر رہی ہیں, کیا ان جماعتوں میں جمہوریت ہے؟ اچھا آپ کی بات چھوٹا سا ایک ذرا وہ کر لوں کہ اس دن ایک پوسٹ میں دیکھ رہا تھا, میں نے وہ پڑھی کہ بچوں نے میٹرک کا ابھی رزلٹ آیا ہے, تو کچھ بچے جو فیل ہوئے ہیں انہوں نے بڑا احتجاج کیا ہے. انہوں نے کہا جی آئندہ کے بعد ہمارا جو رزلٹ ہے وہ الیکشن کمیشن اناؤنس کرے گا, جو رات کو پاس ہوگا صبح فیل, رات کو فیل ہوگا صبح پاس. سردار صاحب یہ اس ملک کا المیہ ہے. آپ جمہوریت کو, جمہوریت کی میں بات کر رہا تھا, مجھے 2 منٹ آپ دیں گے تو میں. جی جی. اب جمہوریت, ڈیموکریسی از دا گورنمنٹ آف دی پیپل, فار دی پیپل اینڈ بائی دا پیپل. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو جماعتیں جمہوریت کے لیے کام کر رہی ہیں, کیا ان جماعتوں میں جمہوریت ہے؟ یہ ماروسی جماعتیں ہیں. یہاں پر باپ ہٹا تو بیٹا. اچھا جس نظام کے اگینسٹ عمران خان صاحب نے بات کی تھی کہ ہم سیاست میں موروثیت کو خاتمہ کریں گے, تو یہاں پر بھی جب بات آئی تو وہی موروثیت یہاں پر بھی چلنے لگ پڑی. انہی الیکٹیبلز, نوٹیبلز, انہی بڑوں کے جن کے باپ مسلم لیگ میں تھے, بیٹے پی ٹی آئی میں آگے, بھائی اگر پیپلز پارٹی میں تھا. تو بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے کس کارکن کو ٹکٹ دیا ہے؟ آپ نے سینٹ میں کسی پارٹی کے نظریاتی کارکن کو سامنے لایا ہے؟ اس پہ نہیں جائیں, وہ بہت لمبی بات ہو جائے گی. ہم تو جمہوریت تو یہیں سے سٹارٹ ہوتی ہے سردار صاحب. بات ٹھیک ہے, لیکن ہم ابھی کا یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ڈاکٹر یاسمین راجدو کے ہاسپٹل میں ہیں, ان کو بھی 10 سال ظاہر ہے وہ موبلائز کر کے لوگوں کو لے کے آئی تھی, اور بعد میں میرا خیال ہے گیٹ کے پاس میں نے ان کی ویڈیو دیکھی تھی جس میں وہ کہہ رہی ہیں اندر نہ جائیں, اندر نہیں جانا, اندر نہیں جانا. لیکن پیچھے سے بلوے کو دیکھنا, جب جلوس کو آپ موبلائز کر کے ایکسٹریم پہ لے کے آتے ہیں, خیر اس میں اور بہت ساری باتیں ہیں, نہ جاتے. ہم صرف جو ابھی سامنے ہیں اس پہ صرف جا رہے ہیں کہ جو گواہان ہیں اس کے, کہ ایک انسپیکٹر ہے کوئی اور ایک پولیس والا ہے, دونوں پولیس والے ہیں, ایک انسپیکٹر ہے اور ایک ایسا ہی ہے, ایک وہ میز کے نیچے چھپا ہوا تھا جہاں پہ سردار صاحب یہ ساری فلمیں ہیں, باتیں ہیں. وہ لوگ دیکھیں نا, وہ تو نہیں تھا جس کو آپ نے میز کے نیچے چھپایا ہوا تھا. عدالت مانتی کیوں ان کی گواہی؟ میں نے کہا پچھلے جج نے تو ان کی گواہیوں کو رد کر دیا تھا. یہ سرگودا میں پاکستان کے اندر انہونی ہو جاتی ہے, نہیں پاکستان کے اندر کچھ بھی ہو جاتا ہے. یعنی کہ اتنے بڑے بڑے یہ جو لوگ ہیں سیاستدان ہیں, ان کو ان دو پہ کہ بھائی ایک میز کے نیچے تھا. اچھا اس میں سے ایک عمرہ کرنے گیا ہوا تھا, وہ خالد عمر قاسم, مجھے میں نام بھول گیا ہوں, اس نے وہاں سے ویڈیو لنک کے ذریعے یہ جج نے کہا جی ان سے گواہی لیں. تو انہوں نے کہا جی اگر میں جھوٹ بولوں تو اللہ کا قہر نازل ہو. تو انہوں نے کہا مجھ پہ کیوں کوئی نازل ہو, جنہوں نے کیا یا کروایا ان پہ ہو. وہ اس نے گواہی نہیں دی, اس نے یعنی اس طرح سے وہ حلف نہیں اٹھایا, انہوں نے واپس آ گیا. سردار صاحب جہاں حلف اٹھا کے دیکھیں نا, آرمی کے جنہوں نے مارشل لا لگائے ہیں, کیا انہوں نے حلف نہیں اٹھایا ہوا تھا؟ یہ جو چینی کے بحران ہے, تو کیا یہ جب وزارتوں میں آتے ہیں تو یہ حلف نہیں اٹھاتے؟ کیا یہ کسی گزٹڈ پوسٹ پہ پہنچتے ہیں جاب سے پہلے یہ حلف نہیں اٹھاتے؟ کون پکڑے گا ان کو سر؟ تو یہ حلف کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے کس نے آج تک کسی بھی حلف کی خلاف ورزی پہ کسی کو
کیفر کردار تک پہنچایا ہو. اچھا سنا ہے وزیر اعظم چینج ہو رہے ہیں؟ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. نہیں میں نے سنا ہے ایک اڑتی ہوا آ رہی ہے کہ یہ وزیر اعظم اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس لیے نون لیگ کی یہ صفوں میں بھی ابھی پوری طرح یہ کنفرم نہیں ہے لیکن ایک سنائی یعنی اڑتی ایک رومر چل رہا ہے کہ بھائی وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان کو ابھی چینج کرنے جا رہے ہیں اور ایک ایسا نیوٹرل شخص لا رہے ہیں جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں کو قابل قبول ہوگا. سردار صاحب پہلی بات اور وہ سیاسی نہیں ہوگا. سردار صاحب یہ مفروضے پاکستان جب سے بنا اس طرح کی آتی رہی ہیں, قومی حکومت بن رہی ہے, ٹیکنوکریٹس بن رہی ہے, یہ تو بالکل ہی میں کہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کو شہباز شریف سے زیادہ سوٹیبل آدمی مل ہی نہیں سکتا. نہیں سر ہے, ان سے بھی سوٹیبل ہے. یہ دیکھیں بات سنیں, پتہ ہے نام کس کا آ رہا ہے؟ میں چلے بول دیتا ہوں جی نام کس کا آ رہا ہے. آپ کے پاس ظاہر ہے کوئی انفارمیشن ہوگی تو شیئر ضرور کیجیے. محسن نقوی صاحب کا نام آ رہا ہے. دیکھیں جی محسن نقوی صاحب, میں تو اس بات پہ اتفاق نہیں کروں گا ابھی یہ کنفرم نہیں ہے. آپ کے سورس ہے, آپ کے سورس ہے, میں آپ سے آپ کے سورس بھی نہیں پوچھوں گا, مگر مجھے ابھی تک وہ اس میں کوئی تبدیلی ہوتی ہوئی قریب ترین میں نظر نہیں آ رہی. مستقبل قریب میں مجھے نہیں نظر آ رہی. میں بھی شاید کسی جگہ پہ یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی, یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں یہ پاکستان ہے, یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. کیسے آپ کہہ سکتے ہیں نہیں ہو سکتا؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اب سب کچھ ہو سکتا ہے. یہاں یہ جو سیاسی شعبہ باز ہے نا, یہ جو ہر تھالی کے بینگن ہوتے ہیں, یہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا نا, یہ او چوہن جڑے مکئی نے ککرے تلے بڑھ کے نا وہ ککڑا خالی ہوئے تھے دوئے ککڑے در دوڑ جلتے. ان لوگوں کا کون سا نظریہ ہے؟ یہ میں اب کیا کہوں, یہ سیاسی داشتیں ہیں. اچھا سنا ہے حکومت نے 4 دفعہ خان کو ڈیل کی تھی, آفر کی تھی کہ آپ باہر چلے جائیں. دیکھیں یہ سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں آ رہی ہیں. ایک حکومتی وزیر نے یہ دعویٰ بھی نیشنل مین سٹریم میڈیا پہ کیا, اس نے بیٹھ کے کی. میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا, میں یہی کہہ رہا ہوں, مگر حذیفہ رحمان صاحب ہیں, میں اسی کا کہہ رہا ہوں. حذیفہ رحمان نے کہا, اور پھر آپ کے سہیل وڑائچ ایک بہت بڑے صحافی ہیں. سہیل وڑائچ کا نام آپ نے سنا ہوگا, وہ جو باتھ روم میں جاتے ہیں. مجھے نہیں پتا وہ سنا ہے کہ وہ یعنی عورتوں کے پتہ نہیں کیا بات, مجھے نہیں پتا, لیکن ان سے منسوب ایک سوشل میڈیا پہ بیان میں نے آج میری نظر سے بھی گزرا ہے کہ جی علی امین نے خان صاحب کو کہا کہ جی آپ بنی گالہ میں چپ ہو کے بیٹھ جائیں. خان نے یہ کہا نہیں, اس نے اپنی جوتی. اب یہ چیزیں یہ تو عجیب. اچھا یہ سب سے ایک اور بات, جو بھی بات پی ٹی بات کرتی ہے نا خان کی ہدایت کے مطابق, اور بھائی خان نے کس کو ہدایت دی ہے؟ وہ تو خان اندر ہے, پتہ ہی نہیں ہے اس نے کہا بھی. یہ سب اپنے یہ ڈرامے ہیں یہ. اچھا ایک اور بات سنا میں نے عمران خان صاحب نے یہ وہ بالوں والی زلفوں والی سرکار کو کہہ دیا کہ اگر آپ صوبے میں امن و امان قائم نہیں رکھ سکتے تو آپ کسی اور کو موقع دیں. یہ بات ٹھیک, آپ کیا فرمائیں گے سردار صاحب اس بارے میں؟ یہ بات میں کہتا ہوں جی بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ اس وقت جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں ٹھیک ہے, بڑا اچھا انہوں نے سب کچھ کیا. دبنگ یعنی وزیر اعلیٰ آیا ہے کسی بھی اس میں زلفوں والے, دیکھیں نا, اور انہی کے بیان کو لے کے ہندوستان فیٹف میں بھی چلا گیا. ہاں تو یہ ہے کہ اگر ان کو چینج ہو جائیں تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. پی ٹی آئی کا ہی کوئی دوسرا چہرہ آ جائے گا نا. لیکن اچھا مجھے فضل الرحمان کی تجویز پہ مجھے یہ لگتا ہے فضل الرحمان صاحب کی بات پہ پی ٹی آئی نے قابل اس پہ غور کرنا شروع کر دی ہے میرے حال میں. اچھا دوسرا رومر یہ آ رہا ہے کہ مولانا صاحب کے جو بیٹا ہے, جی جی, اس کا کیا نام ہے؟ ان کے ایک تو نہیں 2 بیٹے ہیں. نہیں کوئی ایک بیٹا ہے ان کا بڑا والا. اب ان کی جو ایکس منسٹر تھے ان کا کہہ رہے ہیں, یا جی ایکس منسٹر تھے ان کا کہہ رہا ہوں, وہ جن کو پیچھے ہوا کرنے کی بھی کوئی کوشش کی گئی ہے. ان کا نام بھی سامنے آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے متفقہ طور پہ کہ آپس میں یہ لڑائی نہ کریں اور گورنر راج بھی نہ ہو. تو اس طرح کا دیکھیں جی یہاں پر پی ٹی آئی کو عوام نے ووٹ دی ہے, اس صوبے پہ حکمرانی کا حق پاکستان تحریک انصاف کا ہی ہے. وہ تو پاکستان پہ بھی تھا. دیکھیں وہ تو نہیں میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا. سردار صاحب یہ بات ہوگی یہاں پر پاکستان میں اگر یہاں پر حکمرانی ان کو دی جا سکتی ہے, یہ بڑے افہام و تفہیم کے ساتھ بیٹھ کے بندر بانٹ کی گئی, ادھر تم ادھر ہم ادھر وہ ادھر یہ. اب دیکھیں نا پنجاب نون کے پاس, کے پی کے پی ٹی آئی کے پاس, بلوچستان
कोलेशन गवर्नमेंट, सिंध PPP के पास, बांटे सरदार साहब, बांटे हुए हैं सरदार सारे। साहब अगर एक जगह पे वोट की इज्जत को तस्लीम नहीं किया गया तो दूसरी जगह कौन सा किया गया? फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि हमारा मैंडेट PTI ने छीना है, वो तो खैर चले एक PTI वाले कह रहे हैं हमारा मैंडेट नून ने छीना है। लेकिन जिस तरह मौलाना साहब ने कहा था जी इमरान खान अब यहूदी है। 2018 का इलेक्शन या 2000 इन अच्छा, चीजों पे सुने ना। कौन ये अर्ज करे? मौलाना ने जिस तरह कहा था कि इमरान खान यहूदी एजेंट है, जब वो सारा बावेला हुआ, बाद में सारी बातें हुई, जब सामने आया, उन्होंने कहा ये तो एक सियासी बयान था। लेकिन ना यहाँ मौलाना साहब भी अल्लाह माफ करे इस तरह के अगर अच्छा बयान दे सरदार तो साहब बहुत मैंने ये बुरी भी बात सुना है कासिम और सलमान भी आ रहे हैं जी, उन्होंने वीजे की वीजे एप्लीकेशन भी अच्छा दे दी है। वीजे के लिए उन्होंने अप्लाई क्यों किया? वो तो पाकिस्तान के इमरान खान के बेटे हैं, बेशक हो, तो क्या वो पाकिस्तानी शहरियत उन्होंने छोड़ दी थी? है ही नहीं है पाकिस्तानी शरीयत उनकी। अच्छा उनके पास नहीं है? नहीं है, ये उनके जिस तरह से अपने है ना नवाज शरीफ साहब के साहबजादे हैं दोनों। नहीं उनके पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड भी है। नहीं, मरियम ने कहा था कि उन पे मेरी केस बात हो- सुन लेना। नहीं सुन सरदार लेना, साहब- नहीं सुन लेना, मुझे पता है आजकल आपकी हमदर्दी सरदार है। साहब उनके ये- पास ये देखो ना बात वो इंग्लैंड की शहरी है। बात सुने फिर उसके बाद बोले। जिस तरह नवाज शरीफ के बेटे इंग्लैंड की शहरी हैं, इमरान खान के बेटे भी इंग्लैंड के वो शहरी तो है ही है। ये मरियम नवाज ने कहा था ना कि भाई उन पे तो केस हो ही नहीं सकता, वो तो बरतानिया इंग्लैंड के नेशनल शहरी हैं। ठीक है? लेकिन पाकिस्तान में आएंगे, पाकिस्तानी- पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी वैसी बात करेंगे तो पाकिस्तानी कानून के मुताबिक उनके ऊपर भी केस हो सकता है। नहीं, मैंने आपको एक मिसाल दी ताकि आपको ये याददाश्त जो है वो जरा ठीक हो जाए जी, जी। कि भाई ये सच था, ये इमरान खान के बेटे तो मेरे ख्याल में इनके पास पाकिस्तानी शरीयत तो है ही नहीं, अच्छा, है, ये अच्छा, तो अच्छा, इंग्लिश अच्छा। है। लेकिन रियासत मदीना बनाने के लिए तो ये भी आ रहे हैं मेरा ख्याल है। नहीं ऐसी कोई अमेरिका के बाद ये ऐसी कोई बात भी नहीं है। अच्छा ये अमेरिका के दौरा इन बच्चों ने किया था हाँ जी, तो ट्रंप से भी इनकी मुलाकात मुतवक्का थी, नहीं हुई, नहीं हो सकती। नहीं हुई। तो कोई अमेरिका की तरफ से कोई ऐसा बयान भी सामने नहीं आया इनके बच्चों के दौरे के बाद भी? नहीं जी, आया बल्कि तो उल्टा। दौर के बाद नहीं, बल्कि पहले ही वो इतना प्रेशर आ गया था। अच्छा आपको पता ही नहीं है जिस तरह से बकौल अच्छा ये वो जो एक वज़ीर बात मुमलिकत है, मैं आपको फोन बात के लिए भी बताता और आपकी इतला के लिए भी, हाँ। इन बच्चों के दौरे को अमेरिका के अंदर देखना, जो अब जेम्स गोल्ड स्मिथ फैमिली का अमेरिका के अंदर बड़ा इन्फ्लुएंस है, ओल्ड है, काफी ओल्ड। वो व्हाइट हाउस तक एक्सेस है। अब इनके मामू इसराइल के बड़े बड़े क्लोज हमायती हैं, आपको पता है ना, उनकी नहीं, स्टेटमेंट्स आपने पढ़ी होंगी। मुझे नहीं पता अभी लास्ट कल की कौन उनकी से मामू? स्टेटमेंट कौन से आपने जी कौन मामू, क्या नाम है उनका? वो जो सादक खान के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा था, क्या नाम है? जर्क गोल्ड स्मिथ कौन जिनका है, मुसलमान है? नाम। अब वो कट्टर यहूदी है, तो फिर बात खत्म हो गई, यहूदी है ना, तो यहूदी वो गार्डियंस है ना। इस्राइल के ही वो नहीं जी, इनका गार्डियन नहीं है जी, इनकी जनाब माँ अली इनकी वो guardian- आपके घर में तो नहीं रहते? नहीं ऐसे नहीं वो आपके घर में रहते हैं। वो ऐसे रूमर्स ना फैलाएं। वो आप जिसके- किसके घर में जिसका आपको रहती पता है? आप बांडा पीर वो खान में मैं हैं। बांडा की बात कर रहा हूँ ना, वो अपने घर में रहती है। वो अपने घर में रहती है ना, जेम्स गोल्ड स्मिथ का घर है ना। जी जी जी, तो सर मैं जेम्स गोल्ड स्मिथ फैमिली की बात कर रहा नहीं आप गलत बात कर रहे हैं ना। मैं आप जेम्स गोल्ड स्मिथ फैमिली की बात आजकल कर- आप पीटीआई के खिलाफ हैं, तो इसका नहीं, कोई नहीं। मतलब नहीं है कि आप मैं इस तरह की मुझे बातें किसी करें। के नहीं मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है सरदार साहब, नहीं सुने ना, इस तरह ना की मुझे बातें ना पीटीआई करें। की और ना इसका मुझे मतलब नून के या ना किसी जमात की। देखे ना वो बात मैं एक कर सकते पॉलिटिकल हैं। वर्कर था, सुन लेना मेरी मैं अपने नहीं सरदार सुन साहब ले ऐसी बात ना करें। हम वो बात नहीं, करेंगे जो नहीं, हमें नहीं। पता है। सरदार साहब ने हम वो बात करेंगे जो हमें पता है। हम सरदार ये साहब इल्जाम नहीं हम लगा। वो बात करेंगे जिसका हमने भी आपकी तरह सोशल मीडिया पे पढ़ा है। नहीं जी, सोशल मीडिया पे सिर्फ पढ़ना ही जो नहीं, मेरी तरह नहीं, देखे ना, सिर्फ बात पढ़ना सुन- नहीं होता। देखें आपने जैसे मैं आपने रहमान एक नहीं मिनट, सुन नहीं आपने सादक खान सुने मेरी बात, आपने सादक खान का यार इलेक्शन जी, मैं अपनी मुल्क की बात कर रहा हूँ ना, छोड़े सादक खान को। मैं हुज़ैफा रहमान जो वजीर मुमलिकत है, जी जी उसने खुद बैठ के कहा है जी, जी। कि अमेरिका जो बात किसी मुल्क से भी वो कहना चाहता है, वो आगे बरतानिया को करता है। अच्छा 4 दफा यानी कि बरतानिया तो दो- फिर उनके घर की बात हुई। जी, बरतानिया की जो एम्बेसडर हैं, ये कराची में आजकल भी हैं, जो वो लेडीज हैं, वो इनकी जमायमा की दोस्त भी, तो इसी नहीं बताया, इसी वजीर मुमलिकत नहीं बताया अच्छा कि उनके जरिए, बल्कि जेल में इनकी मुलाकात भी हुई है इमरान खान से। अच्छा इसने तो खैर चलें अपनी पार्टी के हिसाब से बयान दिए, लेकिन उसका नतीजा जो निकला वो यही था कि इमरान खान ने उसको
یعنی اس طرح سے انکار. انہوں نے کہا جی 9 مئی پہ معافی مانگے. تو خان نے کہا ہم نے کیا ہی نہیں ہے تو پھر ہم کیوں معافی مانگے, ہم ایسا کام تو کر ہی نہیں سکتے, ہم کیوں معافی مانگے. ٹھیک ہے. وہ ڈیل بھی یعنی 4 دفعہ انہوں نے کہا. اچھا پھر برطانیہ جانے کی بات ہوئی, پھر ایک گلف کنٹری میں جانے کی بھی حکومت نے آفر کی اگر آپ ادھر سے چلے جائیں, لیکن خان نے ان کا, یہ خود وزیر مملکت نے کہا ہے نا, یہ وہ سوشل میڈیا والی بات یا اس رومر تو نہیں آئی, اس نے خود بیٹھ کے کہا ہے, مین سٹریم میڈیا پہ کہا ہے. سردار صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, نہیں وہ غلط کہہ رہا ہے, پھر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, نہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں. میں نے یہی کہا نا, اب ان چیزوں کی تصدیق کون کرے گا؟ او بھائی ایک وزیر مملکت جو ہے وہ مین سٹریم میڈیا ان پہ چیزوں کی بحث تصدیق کر تو رہا ہے. عظیمہ خان صاحبہ کر سکتی ہیں نا. نہیں وہ خود ہی کر رہا ہے نا, وہ تو خود کہہ رہا ہے. میں نے کہا کہ ملاقاتیں تو جن کی ہوتی ہیں وہی آ کے باہر اس چیز کو. نہیں سنیں میری بات, میں چور ہوں, میں نے جا کے وہاں سے ٹی وی, یہ اپنا اسٹوڈیو ہے, وہ ٹی وی میں نے اٹھا کے, میں خود کہتا ہوں کہ میں نے یہ ٹی وی اٹھا کے لے گیا ہوں, تو اس سے بڑا سچ اور کون سا ہوگا؟ اس سے بڑا سچ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ناظرین آپ اعتراف کر چکے ہیں, پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے, اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر ملیں گے. تب تک کے لیے مجھے اور خفا کالی راجن صاحب کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.